غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کیا کرتے تھے تو آپ کی مجلس میں صرف عوام ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ بڑے بڑے ولی ہوتے تھے، قطب ابدال ہوتے تھے، اور سب آپ کی بات کو دھیان سے سنا کرتے تھے۔ آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا شیخ علی بن ہیتی، وہ بھی آپ کی مجلس میں رہا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، شیخ علی بن ہیتی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی ولی قطب ابدال بیٹھے تھے، عوام بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ممبر پر تشریف نہیں لائے تھے، ممبر شریف پر نہیں آئے تھے۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ لوگوں کی باتیں چل رہی تھی کہ آپ نے ایک آواز لگائی کہ سب خاموش ہو گئے، سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت علی بن ہیتی کی آنکھ لگ چکی تھی۔ حضرت علی بن ہیتی سونے لگے تھے، ان کو نیند آ گئی مجلس غوث پاک میں۔ حضور غوث پاک نے جب حضرت علی بن ہیتی کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، ادب سے ہاتھ باندھ لیے اور کھڑے رہے۔ جب حضرت علی بن ہیتی کی آنکھ کھلی تو حضور غوث پاک نے فرمایا، علی بن ہیتی حضور کو دیکھ لیا؟ سبحان اللہ، کہ حضور کا دیدار ہو گیا؟ حضرت علی بن ہیتی کھڑے ہوئے ادب کے ساتھ، جی حضور میں نے دیکھ لیا۔ تو لوگوں سے آپ نے فرمایا، حضور غوث پاک نے، کہ میں اس لیے ادب سے کھڑا تھا کیونکہ میں نے ابھی حضور کو ظاہری میں دیکھا تھا۔ علی بن ہیتی ادھر خواب میں دیکھ رہے تھے، میں حضور کو ظاہری دیکھ رہا تھا، اس لیے میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر۔ ہاں، یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ حضور غوث پاک کے ایک بیٹے عبد الوہاب جن کا نام ہے، آپ بہت پیار کیا کرتے تھے ان کو۔ عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ جب علم حاصل کر کے آئے تو ایک مرتبہ حضور غوث پاک سے عرض کی، ابا جان میں چاہتا ہوں کہ میں بھی خطاب کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی لوگوں کے سامنے خطاب کروں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، تو آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے اجازت دے دی۔ اب حضور غوث پاک بیٹھے رہتے، ان کے بیٹے عبد الوہاب کھڑے ہوتے اور باز کرنا شروع کر دیتے، تقریر کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ کافی دیر تقریر کرتے، لیکن لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لوگ حضور غوث پاک کی بات سن کر اثر بھی لاتے، رونے بھی لگتے، ایک دم سکتہ طاری ہو جاتا، ایک عجیب کیفیت ہو جاتی۔ لیکن جب ان کے بیٹے عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے خطاب کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ نہ تو کوئی رو رہا ہے، نہ تو کسی پر سکتہ طاری ہے، نہ تو کوئی اثر دکھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لوگ ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں، ان پر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن میں جب خطاب کرتا ہوں تو وہ کچھ بات نہیں آتی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے، بیٹا تم اپنے دل کی بات کرتے ہو، میں لوگوں کے دلوں کی بات کرتا ہوں۔ تم اپنے دل کی بات کرتے ہو، میں لوگوں کے دل کی بات کرتا ہوں۔ بیٹا جب تم تقریر کیا کرو، لوگوں کے دل کی بات کیا کرو۔ حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب حضور غوث پاک کے سامنے تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، پھر لوگوں پر وہی سکتہ طاری ہوتا ہے، لوگوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اگر مصیبت آ جائے کرے نا تو حضور غوث پاک کو یاد کر لیا کرو، حضور غوث پاک کا نام لے لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے نام کے صدقے سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے، اللہ غوث کے صدقے سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ غوث کے نام کا وظیفہ بنا لیا کرو، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد کا وظیفہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ صرف لوگوں نے اتنا پڑھا ہے کہ اگر بیٹا نہ ملتا ہو تو غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کر دو، غوث پاک سے دعائیں کر دو۔ اگر بات بنتی نہ ہو، بگڑی بنتی نہ ہو، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے لو، بگڑی ہوئی بات بن جائے گی۔ لیکن آگے پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ حضور غوث پاک کی سیرت پڑھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گزری ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ دن بھی آئے ہیں کہ آپ بھوکے رہے ہیں، آپ نے پتے کھائے ہیں۔ حضور غوث پاک کے شہزادے عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضور غوث پاک ہفتے میں 3 مرتبہ باز کیا کرتے تھے، جمعہ کی صبح میں اور منگل کی شب کو، منگل کی شام کو آپ تقریر کیا کرتے۔ تو آپ کی تقریر سننے کے لیے علماء، فقہا، ابدال، قطب، ولی یہ سب آیا کرتے تھے۔ تمام لوگ 70 ہزار سے بھی زیادہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور جب آپ تقریر کیا کرتے تھے تو آپ کی تقریر لکھنے کے لیے 400 سے زائد دواتیں موجود ہوا کرتی تھی۔
اور حضور غوث پاک لوگوں کے اوپر سے ہوا میں اڑ کر جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی واپس ایسے آ بھی جایا کرتے تھے. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر کیا کرو, تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. حضور غوث پاک کے نام سے صدقات کیا کرو, لوگوں میں تقسیم کیا کرو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگوں پر خرچ کیا کرو, تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تم کہتے ہو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پانی بھر بھر کے حضور غوث پاک کے نام سے پلا دیا کرو, تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی.